اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ان آور لائف یہ ایک اسلامی یوٹیوب چینل ہے جس پہ مفتی سجاد حسین قادری صاحب روزانہ درس قرآن پاک ترجمہ اور تفسیر بیان فرماتے ہیں۔ اس چینل کی ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر کے اور ویڈیوز کو دیکھ کے آپ اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل ویکتمون ما آتاهم اللہ من فضلہ وأعتدنا للكافرین عذابا مہینا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا۔ کل کے سبق کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے رشتہ داروں کے اندر مساکین کا، ہمسایوں کا، والدین کا، یہ سب کا ذکر کیا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ پہلے اپنی عبادت کا ذکر تھا، والدین کا آ گیا، پھر رشتہ دار، یتیم، مسکین، ہمسائے، یہ سارا ذکر کیا۔ ان سب کے ذکر کے بعد اگلی آیت کے اندر بخیلی کا ذکر کیا ہے، اور اس سے اگلی آیت کے اندر ریاکاری، دکھاوے کا ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، فرمایا وہ لوگ جو خود بھی بخیلی کرتے ہیں، ویامرون الناس بالبخل، اور لوگوں کو بھی بخیلی کا حکم دیتے ہیں۔ آپ بھی بخیل ہے، کنجوس ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے دوستوں یاروں کو، سب کو کہتے ہیں، ان کو بھی کنجوسی کی طرف مائل کرتے ہیں کہ میاں خرچ نہ کرنا، ٹھیک ہے، کم ہو جائے گا۔ یاد رکھیں بخیلی کس کو کہتے ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو چیز بندے پر واجب ہو اسے ادا نہ کرے، یہ کنجوسی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بخیل کیا ہوتا ہے؟ میں بخیل وہ ہوتا ہے جو خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے۔ آپ تو کھا لے اندر بڑھ کے، اکیلے بیٹھ کے، کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، چیز لے کے کوشش کرتے ہیں کہ یار سارے چلے جائے، پھر جو ہے وہ اکیلے بیٹھ کے کھائیں گے۔ تو فرمایا بخیلی یہ ہے کہ خود کھائے اور دوسروں کو نہ کھلائے۔ اس سے اوپر والا ایک منسٹر ہوتا ہے، وہ اس کو شح کہتے ہیں، شح، وہ نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ اس سے بھی اوپر والا درجہ ہے جنتی بندے کا، ٹھیک ہے، جنتی تو خیر ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس طرح بخیلی کے دو درجے ہیں، بخیل وہ ہے جو خود کھاتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں کھلاتا، اسی طرح شو ہے جو نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو کھلاتا ہے۔ اسی طرح سخاوت کے اندر بھی دو درجے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ سخی کون ہوتا ہے؟ خود بھی کھاتا ہے اور دوسروں کو بھی کھلاتا ہے۔ سخی سے اوپر والا ایک درجہ ہوتا ہے جس کو جود کہا جاتا ہے، جود، خود تو نہیں کھاتا لیکن دوسروں کو کھلاتا رہتا ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انا اجود، فرمایا میں سب سے زیادہ سخی ہوں، یعنی میں خود کھاؤں یا نہ کھاؤں لیکن جو بھی میرے در پہ آ جائے وہ خالی کبھی نہیں جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ویسے تو پورا سال ہی چلتی رہتی تھی، لیکن جب ماہ رمضان آ جاتا نا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سخاوت ایسے ہو جاتی جیسے ہوائیں چلا کرتی تھی۔ جب دیکھیں نا، جب ہوا چلتی ہے تو وہ یہ تو نہیں دیکھتے نا میں نے کس کو لگنا ہے اور کس کو نہیں لگنا ہے، وہ سب کو لگتی ہے۔ فرمایا اسی طریقے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سخاوت ہے، فرمایا کہ وہ ایسے ہو جاتی تھی ماہ رمضان کے اندر جیسے تیز ہوائیں ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سخاوت ہوا کرتی تھی، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جود ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جو بخیلی کرتے ہیں اور آگے بخیلی کا حکم بھی دیتے ہیں، خود کھا لیتے ہیں، دوسروں کو نہیں دیتے، اور ساتھ والے کو بھی کہتے ہیں میاں کسی اور کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جو گئی کافی ہے بس، ٹھیک ہے نا، اسی کسی اور کو دیا گے پھنس جاواں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے، اس اپنے فضل عطا فرمایا، اس کو چھپا کے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ کئی لوگ آپ دیکھیں گے ماشاءاللہ ہٹے گٹے ہوں گے ہر لحاظ سے، مالی لحاظ سے بھی، لیکن غریب بن کے دکھاتے رہیں گے، کیوں؟ کہ کوئی مانگ ہی نہ لے۔ حالانکہ آج کے دور کے اندر اللہ معاف کرے، ایسا تو سادہ بندہ کوئی نہیں ہوتا جسے پتہ نہ چلے، کئیوں کے اندر آتے ہوتی ہیں۔ میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں، ہمارے ہیں اسلام دعا والے، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ بڑے ٹائٹ ہے، ٹکا کے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود جب بات کریں گے مفتی صاحب ہم تو مر گئے، بس بیچارے رول ہی گئے ہیں، چپ کر کے سن لیتے بھائی ٹھیک ہے بھائی۔ اور میں نے تو ایک بندے کو کہا تھا، میں نے کہا میاں تو پریشان نہ ہو، ہم ایڈے بھی سستے کوئی نہیں کہ تو سمجھتا کہ شاید ہم تیرے پاس آئیں گے، ٹھیک ہے جی، تو ابھی ہمیں جانتا ہی نہیں ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ چلو ایک ہوتا نا کہ سادہ بندہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بھی گزارا ہو رہا ہے، لیکن آپ کئیوں کو دیکھیں گے
سلام دعا کے اندر بھی جان پہچان والوں رشتہ داروں کے اندر ہوتے ہیں، چنگے بلے تکڑے ہوں گے ٹھکا کے، لیکن جب بھی ملیں گے کہ ہائے مر گئے. ٹھیک ہے نا جی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، طبیعت بالکل اس کی پراگندہ پرحال اور بالکل جو ہے وہ اچھی کیفیت نہیں تھی. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رب نے تجھے پیسے نہیں دیے، مال شال ہے تیرے پاس کے نہیں؟ اس نے کہا جی یا رسول اللہ میرے اوپر تو رب کا بڑا ہی کرم ہے. اب حضور کے الفاظ دیکھیں، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو مال عطا فرماتا ہے نا تو رب اس مال کا اثر بھی دیکھنا پسند فرماتا ہے. ہاں، رب یہ چاہتا ہے کہ کم سے کم میں نے تجھے مال دیا ہے تو اس پر اس کا اثر بھی نظر آنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین کے پاس جن کے پاس مال تھا، جب وہ مال کو دکھاتے تو لوگ پریشان ہو جاتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ 45 ہزار روپے کا جبہ پہنا کرتے تھے. سمجھے نا کتنا تگڑا بابا ہوگا. یاری والا پیر 45 ہزار روپے کا صرف جبہ پہنا کرتے تھے. ٹھیک ہے نا. ہمارے بزرگ فرماتے تھے، آپ فرماتے تھے عالم دین کی جوتی ہے نا وہ اتنی مہنگی ہونی چاہیے کہ دنیا دار کی نظر جوتی سے اوپر بھی نہ جائے. ہاں جی ہاں، یہ شرعی مسئلہ ہے. اس کا کپڑا اور اس کی جوتی اس کی ہر شے جو ہے نا وہ اتنی مہنگی ہونی چاہیے کہ بندے کی نظر اس سے اوپر نہ جائے. آپ دیکھیں نا آج ہمارا معاشرے کے اندر لوگ ڈاکٹر کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ان کی ٹور ٹپا دیکھ کے. وکیل کیوں بننا چاہتے ہیں؟ ان کے صرف یہ آئیں بائیں شاید دیکھ رکھتے ہیں، حالانکہ ساری دیہڑی جھوٹ بولتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. لیکن مولوی کیوں نہیں بننا چاہتے؟ کیونکہ انہوں نے مولویوں کے حالات دیکھ رکھے ہیں. یہی وجہ کہ سارے کہتے یہ مولویوں کے پاس ہے کہ بھوکا مارنا. یہ اور بات ہے کہ سارے بھوکے مرتے پھرتے ہیں، مولوی کبھی نہیں بھوکا مرا. ٹھیک ہے نا جی. تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب جسے مال دے اور وہ مال کو چھپا کے رکھے، مال کا اثر اس پر ظاہر نہ ہو. ٹھیک ہے نا. دیکھیں نا جی، زکوٰۃ آپ پر فرض ضرور ہے، لیکن اگر آپ 5 کروڑ کی گاڑی رکھے زکوٰۃ آپ پر فرض نہیں ہے اس گاڑی پر. ویسے تو 7.5 تولے سونے پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ ہاں. لیکن اگر کسی شخص نے 5 کروڑ کی گاڑی لے لی ہے، 50 کروڑ کا بنگلہ لے لیا ہے رہنے کے لیے، زکوٰۃ فرض نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ مال تو ہے لیکن ضرورت کے مطابق ہے. ہاں، جو بچ جائے گا زکوٰۃ اس پر فرض ہو رہی ہے. اور اس سے یہ مسئلہ بھی سمجھ آ گیا کہ وہ جو ملنگ لگے پھرتے ہیں، ٹھیک ہے جی، نہ کپڑا نہ روٹی نہ مکان، سارا سے ویلے لگے پھرتے ہوتے ہیں، تو اس پر بھی لعنت ایسی اس لیے ہے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس طرح رہنے سے منع فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو کپڑا جوتا یہ جو کچھ بھی انسان کے پاس ہے، ہاں تکبر کے لیے نہ ہو، اللہ کے کرم سے جو ہے وہ لوگوں کو دکھاتا پھر. قرآن مجید کیا آتے واما بنعمت ربک فحدث، میں جب رب نے تجھے نعمت دی ہے تو پھر لوگوں کو دکھا کہ میاں یہ معاذ اللہ کے کرم سے رب نے مجھے عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا جی. بجائے تکبر نہیں کرنا چاہیے، غرور نہ. ہاں لیکن اگر رب نے کرم فرمایا تو لوگوں کو نظر بھی آنا چاہیے بھی یہ کہاں سے آیا، کہا جی رب نے دیا. ٹھیک ہے نا جی. تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو کنجوسوں کے بارے میں ارشاد فرمایا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھاوے پر جو لوگ خرچ کرتے ہیں ہے جی، کیونکہ پیچھے ذکر آ رہا تھا، فرمایا کہ یہ سب پر مہربانی کرنی ہے. فرمایا بخیل وہ بندہ ہے جو رشتہ داروں پر بھی مہربانی نہیں کرتا، ہمسائے پر بھی نہیں کرتا، کسی پر نہیں کرتا. فرمایا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اب ذرا سزا دیکھیں. فرمایا کہ پیچھے رشتہ داری گنوا دی، ساری ہمسائے گنوا دیے ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جب میں نے تمہیں بتایا بھی ان پر احسان کرنا ہے، ان پر مہربانی کرنی ہے، تو نے ان کو پیسہ دینا ہے، ان پر خرچ کرنا ہے، نہیں کرتا وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. فرمایا ایسے بندوں کے لیے ہم نے ذلت والا عذاب تیار کر رکھا ہے. بخیل بندے کے لیے ذلت کا عذاب ہے. ٹھیک ہے. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم دیکھیں. بخیل سونے اور چاندی کا غم کھاتا ہے، اور سخی فرمایا جیسا موسم آتا ہے ویسا پھل کھاتا ہے. کیسی بات ہے. بخیل غم کھاتا رہتا ہے کہ ہائے کی میں کھاما گھٹ نہ جان، ساری زندگی اس کی اسی اندر گزر جاتی ہے، کبھی اسے سکون کی روٹی نصیب نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اچھی روٹی کھا بھی رہا ہوگا تب بھی اسے پریشانی یہی ہوگی کہ یار یہ پیسے تو گئے. اور فرمایا جو سخی ہوتا ہے میں خود بھی کھا رہا ہوتا ہے، دوسروں کو بھی کھلا رہا ہوتا ہے، زندگی اس کی بھی گزر رہی ہے، اس کی بھی گزر رہی ہے. تو آگے اللہ تبارک و تعالی نے اب ریاکار کے بارے میں فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس. فرمایا وہ لوگ، پہلے بخیلی کی بات کی، اب خرچ کرنے والوں کی. فرمایا وہ لوگ جو اپنے مال دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟
دکھاوے کے لیے ہے جی. اب دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر کتنا بگاڑ ہے، صرف دکھاوے کی وجہ سے ہے. ہماری جو بربادی ہے نا یہ صرف محض دکھاوے کی وجہ سے ہے. ہمارے چلیسوے دیکھیں، کلخانیاں دیکھیں، ہمارے میلاد دیکھیں، ہمارے جلسے دیکھیں، جلوس دیکھیں، شادی دیکھ لیں، خوشی غمی جو کچھ بھی آپ دیکھ لیں، اس کے اندر اکثر جو ہے ہمارا جو خرچہ ہے وہ صرف دکھاوے کی وجہ سے ہے. 100 میں سے 98% ہمارا خرچہ صرف دکھاوے کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کیا؟ فرمایا یہ لوگ جو لوگ دکھاوا کرتے ہیں، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کے اندر ایک وادی ہے جس سے ایک دن کے اندر خود جہنم بھی 400 مرتبہ اسے پناہ مانگتی ہے. اس وادی سے جہنم 400 مرتبہ روزانہ اس سے پناہ مانگتی ہے. اس میں کون ڈالے جائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے. یہ لفظ ہے، فرمایا میری امت کے ریاکار ڈالے جائیں گے، دکھاوے کے لیے جو کرتے ہیں. بات سمجھ آئی نا؟ آگے دیکھیں، فرمایا جو لوگ دکھاوے پر خرچ کرتے ہیں ان کا حال کیا ہے؟ فرمایا ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر. ایسے لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. اگر رب پر ایمان ہوتا تو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا. کیا وجہ ہے کہ ایک حاجی صاحب کھڑے ہو کے جناب والا 10 لاکھ کی محفل میلاد کروا دیتے ہیں، لیکن اسی حاجی صاحب نے کبھی 100 روپے جو ہے وہ بیمار بندے کو نہیں دینا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ تیرا جو پیسہ تو لگا رہا تھا وہ کسی اور مقصد کے لیے تھا. یہاں پہ کل خانی ہوتی ہے، چلیسوا ہوتا ہے، تو اس پر جو ہے وہ 20-25 دیگیں اتر جاتی ہیں. اور اسی بندے سے جب کہا جاتا ہے کہ اگر تو اللہ کی رضا کے لیے 20 دیگیں لگا رہا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے یار یہ دوسرا کام بھی کر لے. نہیں کرے گا. کیوں؟ تو فرمایا کہ یہ لوگ جو دکھاوا کرتے ہیں، فرمایا لا یؤمنون باللہ، ان کو اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے. ولا بالیوم الاخر، نہ ان کا اللہ پر ایمان ہے، ولا بالیوم الاخر، نہ ان کا قیامت کے دن پر ایمان ہے. اگر قیامت کے دن پر ایمان ہوتا تو یار دکھا کر خرچ کرتا، دکھاوے کے لیے خرچ کرتا. حالانکہ دکھا کر خرچ کرنا اور ہے، دکھاوے پر خرچ کرنا اور ہے. ٹھیک ہے. دکھا کر خرچ اس نیت سے کرنا کہ مالک میں دے رہا ہوں، شاید کسی اور کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، تو یہ ثواب ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس لیے دے رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، فوٹو شوٹو بننی چاہیے ہے جی، فلم بننی چاہیے، فوٹو بن جائے، مووی شووی بن جائے جناب، لوگوں کو پتہ چلے بھائی چودھری نے اخیر کر دیتی بھائی ہے جی، چودھری نے کمال ہی کر دیتا بھائی، صرف یہ سننے کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایسے بندے کا جو دکھاوے کے لیے خرچ کر رہا ہے، نہ اس کا اللہ پر ایمان ہے نہ اس کا قیامت کے دن پر ایمان ہے. اور ہے اس کا حال کیا ہے ذرا دیکھیں. میں وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، میں ایسے بندے کا جو ہے نا شیطان خان ساتھی ہے. ایسے بندے کا شیطان خان ساتھی ہے. فَسَاءَ قَرِينًا، فرمایا پھر شیطان خان جس کا ساتھی بن جائے، فرمایا سب سے بدترین ساتھی اس کا وہی ہے. گل سمجھ آ رہی کو نہیں آ رہی؟ ہاں. تو بس جو دکھاوا کرتے ہیں اس کا شیطان خان کیا ہے؟ اس کا ساتھی ہے. اور جس کا شیطان خان ساتھی بن جائے، فسا کرینا، فرمایا سب سے بدبخت شخص وہی ہے جس کا ساتھی شیطان خان بن جائے، جس کا لیڈر شیطان خان بن جائے. اسے ظاہر ہے لیڈر نے تو، شیطان خان نے تو کہنا ہے نا کہ بھائی ادھر خرچ نہیں کرنا ہے، مولویوں کی طرف نہیں جانا ہے، فلانے پاسے نہیں جانا ہے، دین کی طرف نہیں جانا ہے جی. ساری قوم ماہ رمضان کی تراویح پڑھ رہی ہوگی، شیطان خان کے لیڈر بن کے جو ہے وہ جناب لوگوں کو نچا رہا ہوگا ماہ رمضان کے اندر، اس پر خرچ بھی کر رہے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس کا شیطان خان ساتھی بن جائے وہ بندہ برباد ہو گیا، وہ بہت برا جو ہے وہ ساتھی ہے. آگے دیکھیں جی، یہ بڑی کمال کی بات کی. فرمایا وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور ان کا کیا نقصان تھا، ان کا کیا نقصان تھا. لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، اگر یہ اللہ پر ایمان لاتے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے، ان کا کیا نقصان تھا. یار نہ دکھاوا دے کر کرتے نا خرچ. دیکھو نا خرچ تو ہم نے کر ہی دیا، کاش کہ نیت ہی سیدھی کر لیتے. جیسے دیکھا نا، میں کئی بار آپ کو مثال دی، بڑی مشہور مثال ہے کہ اگر ایک شخص نے مکان بنایا تو اس کا کیا رکھا تھا، وہ کیا ہوتا ہے اوت والے کی ہوتے ہیں روشن دان ہے، وہ روشن دان رکھا. تو اب کسی بزرگ کو بلایا افتتاح کرنے کے لیے بھی، حضرت چلو آئے افتتاح کر دے. ٹھیک ہے جی. وہ آئے، انہوں نے سارے مکان کو دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، انہوں نے کہا ہاں بھی میاں مکان تو بڑا سونا بڑا ہے، یہ روشن دان کس لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا یہ ہوا کے لیے رکھا. فرمایا جا تیری ایسی تیسی کوئی حال نہیں. میں کاش کہ اتنا ہی کہہ دیتا نا جی جناب یہ اذان کے لیے رکھا ہے، ہوا بھی آ جانی تھی، روشنی بھی آئی جانی تھی. اور اللہ کے بندے جیب سے لگا تو رہا ہی ہے نا، صرف نیت ہی سیدھی کر لے. بے شک دکھا کے لگا لیکن نیت سیدھی کر لے. ہاں حالانکہ دکھا کے دینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 2 روپے تھے، 1 روپیہ آپ نے بازار میں جا کے دے دیا، 1 آپ نے رات کو دے دیا. ٹھیک ہے نا.
صدیق اکبر کے پاس، غالباً صدیق اکبر کے پاس یا مولا علی کے پاس، آپ کے پاس 4 روپے آپ نے سب کو دکھا کے دیے، 1 روپیہ سب کو دکھا کے دیا، 1 صبح کے دیا، 1 رات کو دیا، 1 دن کو دے دیا. تو دکھا کر دینے میں حرج نہیں ہے، مسئلہ نیت کا ہے کہ اگر ہم نیت سیدھی کا، حالانکہ پیسے تو وہی لگ رہے ہیں جو 10 روپے 20 روپے 100 50 1000 500 لاکھ کخ جو بھی ہم نے دینا ہے، دے تو ہم ویسے ہی رہے ہیں. اگر ہم دکھا کے چلو دینا ہے تو صرف نیت ہی سیدھی کر لیں. تو اللہ تبارک و تعالی یار الفاظ کہتے ہیں، فرمایا ماذا علیہم، فرمایا اگر نیت سیدھی کر لیتے ان کا کیا جاتا تھا. دیکھ رہے یہ ہمدردی کوئی بات کر سکتا ہے اس طریقے سے، ٹھیک ہے نا جی. جس طرح ہمیں ہمدردی ہوتی ہے نا اپنے دوست سے یا پیارے سے یا اپنے کسی سے بھی، ٹھیک ہے جی. خاص کر چلو اولاد کو بھی لے لیں، ٹھیک ہے نا جی. اولاد کوئی کام کر کے آ رہا تو ہم اسے بھی ڈانٹ کے کہتے ہو بے وقوفا، کر تو ویسے ہی آیا تو ایسے ہی کر لیتا تو کیا ہو جاتا. ہمدردی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ یہ رب کی ہمدردی دیکھیں یار اپنے بندوں کے ساتھ. ماذا علیہم، فرمایا ان کا کیا جاتا، لو آمنوا باللہ والیوم الاخر، اگر یہ سیدھی نیت کر لیتے، اللہ پر ایمان لے آتے، قیامت کے دن پر ایمان لاتے، ان کا جاتا کیا تھا. وانفقوا مما رزقهم اللہ، اور جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، جو خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دیا ہے وہ جو خرچ کرتے ہیں وہ سیدھی نیت سے کر لیتے. وکان اللہ بہم علیما، اللہ تعالیٰ تو ان کو بہتر جانتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. آگے دیکھیں آخری آیت، فرمایا ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اللہ تعالیٰ برابر ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. رب نے تو نہیں کہا تو دکھاوے کے لیے خرچ کر کے، رب نے تو نہیں کہا یار تو بخیلی کر ہے. اب تو خود بخیلی کر کے اگر پھنس رہا ہے تو پھر تیرا قصور ہے نا یار. رب ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور رب تو ذرہ برابر کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے. تجھے کس نے کہا تھا تو بخیلی کر دے؟ تجھے کس نے کہا تھا دکھاوے کے لیے دے دے ہے؟ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، ہوئے ہوئے ہوئے، فرمایا کہ اگر وہ نیکی کرتے ہیں تو اگر تو نیکی کرتا ہے نا، یضاعفها، وہ تیری نیکی کو بڑھا دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اپنے پاس سے بڑا ہی ثواب عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، رب تو کسی پر ظلم نہیں کرتا نا. ہاں اگر تو کچھ بھی کر دیتا، تھوڑی سی اگر تو نیکی کر رہا تھا، دکھاوے کے لیے نہ کرتا، محض رب کے لیے کر لیتا. حدیث پاک کے اندر آتا ہے قیامت کے دن جب یہ ریاکار آئیں گے نا، ٹھیک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی پیسہ خرچ کیا تھا، کہیں گے جی کیا تھا. کس لیے؟ کہا پروردگار تیرے لیے. فرمایا ظالمو جھوٹ بول رہے ہو، جن کو دکھا کر کیا تھا نا جاؤ انہیں سے جا کے اجر لے لو. یہ قیامت کے دن رب فرمائے گا میں جن کے لیے دکھاوا کیا تھا نا تم نے، اب جاؤ اجر بھی انہیں کے پاس جا کے لے لو. ٹھیک ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، فرمایا رب تو تمہارے اس دیے ہوئے کو بھی بڑھا دیتا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور اس سے بھی زیادہ ثواب تمہیں عطا فرما دیتا، صرف خالی نیت تو سیدھی کر لیتے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.